وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 78. موضوع: کیا ہم لوگ قارون کی طرح طالبان دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا. جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا، تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین. اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 78. قارون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس تناظر میں ہے کہ سامعین کرام، مال و دولت کسی کے کچھ کام نہیں آتا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہو جائے. بیان ہو رہا ہے مضمون. گزشتہ سبق میں قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ تم جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں تم آخرت کا حصہ نہ بھولو، آخرت کا گھر تلاش کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. آج اس کا جواب یہ ہے، وہ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا کہ یہ مال و دولت جو میرے پاس ہے یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون،
کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہلاک کیے ہیں اس سے پہلے بہت سی بستیاں، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ قوت میں تھیں، وہ اکثر و جمع، طاقت بھی ان کے پاس زیادہ تھی اور مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ سامعین اکرام، ایک تو اس آیت میں قارون نے اپنے زور بازو کی وجہ سے مال کی جو اس نے جمع کیا تھا اس کی وجہ یہ بتائی کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا کسب تھا، میرا علم تھا، میرا ہنر تھا کہ یہ مال میں نے جمع کر لیا، اور یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں میں نے ہلاک کر دی نافرمانی کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، فساد پھیلانے کی وجہ سے، جو اس سے زیادہ طاقت میں تھیں اور اکثر و جمع ان کی جو جمع واری تھی یا جو اس کا جمعیت تھی، یعنی زیادہ جمعیت تھی اور اس سے زیادہ قوت میں بھی زیادہ تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آخری حصے میں یہ فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں سوال کے بارے میں تو سامعین اکرام ہم پڑھ چکے ہیں کہ سوال تو ہوگا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، اور جو رسول ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ، پوچھا نہیں جائے گا گناہوں کے بارے میں، یعنی تم نے کیا گناہ کیے۔ وہ بنیادی سوال تو اپنی جگہ ہے کہ تمہارے الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یعنی وہ سوال و جواب تو اپنی جگہ پہ ہے جو کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ تو وہ جواب تو، وہ سوال و جواب تو اپنی جگہ ہے، وہ تو یعنی وہ اس میں سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، جنہوں نے اس کا پیغام تم تک پہنچایا تھا اور آج کے دن سے تمہیں ڈرایا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا؟ تو یہ سوال و جواب تو ہوگا۔ لیکن یہاں دوسری بات ہو رہی ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ، گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے شراب کیوں پی، تم نے زنا کیوں کیا، یا بنیادی سوال تو ہوگا، کافروں سے بنیادی سوال ہوگا یہ، اور جو سوال و جواب ہیں یہ مومن گناہگاروں سے ہوں گے، یعنی جو مسلمان ہیں ان کا ایمان باللہ ہے، پھر ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں یا انہوں نے کی یا ہو گئیں تو اس کے بارے میں سوال و جواب تو، لیکن یہ جو ہے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں تفصیل نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پہ غلطی کر لی۔ بنیادی غلطی یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں، انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ٹوٹلی انکار کر دے، یعنی جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت نوح المرسلین، او کما قال، اس طرح کی آیاتیں ہیں کہ انہوں نے سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا، تو ان سے پھر یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھا، توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا، اور کہا کہ ہم اپنی مرضی سے سارا کام چلائیں گے، ہمیں کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی۔ تو وہ ایسے لوگوں سے جنہوں نے سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا،
تو پھر ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں، وہ تو بس ہیں ہی، انہوں نے تو بنیادی غلطی کر لی. تو یہ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. ان کو تو ڈائریکٹ بس جہنم میں، یعنی بغیر پوچھ گچھ کے، مزید کسی پوچھ گچھ کے، کہ بھئی ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول آئے کہ نہیں آئے، ان کا آئے تھے، ہم نے جھٹلا دیا، بس ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب قارون کا پھر تذکرہ ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم پہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ. ظاہر ہے ایک مالدار شخص ہے، وہ اگر اتراتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا پھر رکھ رکھاؤ بھی، ایک شخص ہے وہ پھر اپنا رکھ رکھاؤ بھی رکھتا ہے. یعنی آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو وہ قیمتی سے قیمتی گاڑی ہوگی، یا گاڑیوں کا ایک قافلہ ہوگا اس کے ساتھ، یا دوست احباب کے جو گاڑیاں ہوں گی، جیسا کہ آپ وہ اتراتے ہیں نا بارات کی ڈولی لے جاتے ہوئے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بارات جب جاتی ہے، دولہا جو ہے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو جمع کرتا ہے. ایک رواج ہے یہاں، اور جگہ کا تو پتہ نہیں ہے، میں تو یہاں اپنے کے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ ہر دوست جس کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، وہ کرائے کی اچھی سی گاڑی لے کے بارات کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر وہ بارات کو جو ہے ایک چکر لگوایا جاتا ہے، گاڑیوں کا جلوس ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کا اترانا ہے، خوش ہونا ہے. آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے. آپ کی دلہن ہے، بس آپ لے جائیں، یا آپ جائیں بھی نہیں، وہ آپ کے گھر پہنچا دی جائے گی. نکاح ہو جائے گا مسجد میں اور آپ کے گھر پہنچا دی جائے گی دلہن، جیسا کہ حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ کو پہنچا دیا گیا بغیر کسی بارات کے اور بغیر کسی اس کے. یہ تو ہم نے اپنے لیے مشکلات کا وہ اضافہ کر لیا ہے نا. بہرحال تو یہ یعنی خوشی اور اترانا اسے کہتے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، یعنی وہ خوش ہوتے ہوئے اتراتے ہوئے اپنا لاؤ لشکر لے کے، جلوس لے کے نکلا ریاکاری کے طور پہ. تو قال الذین، اب اس کی شان و شوکت، ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کے دیگر جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے انہوں نے کہا یریدون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت نصیب والا ہے. یعنی یا لیت لنا، کاش ہمارے پاس ہوتا ایسا، مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا ہے. انہ لذو حظ، وہ تو بڑے نصیب والا ہے. یہ تقریباً سامعین کرام آج کے ہم جیسے مسلمان ہیں نا، ان کی یعنی ان کا حال بیان کیا گیا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے تھوڑی مدت میں غریب تھا، یعنی مال و دولت نہیں تھی، کم تنخواہ پہ کسی کے ساتھ نوکر تھا، پھر چندی سال میں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے لیے گھر بھی بنا لیا، بہت پیسے بھی جمع کر لیے، اور سارا رہن سہن جو ہے وہ بدل گیا. تو اس کے ساتھی جو غریب ساتھی تھے وہ اب بھی کہ یار یہ تو بڑا آگے نکل گیا، بڑا کامیاب ہو گیا، ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے یار، ہمارا بھی کوئی بانڈ نمبر نکل آتا، ہاں ہم بھی کوئی اعلیٰ عہدے اور حیثیت حاصل کر لیتے. یہ آج بھی ہے سامعین کرام، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسی. تو بہرحال انہوں نے اس میں پس منظر مضمون یہ ہے کہ کسی کے مال و دولت کی فراوانی پہ اس سے رشک اور حسد یا رشک کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مال و دولت، دنیا کی مال و دولت جو ہے یہ زیادہ فتنہ ہے نسبت اس کے جس کو مال و دولت نہیں دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. مال و دولت کی فراوانی ہم تو آرزو تو کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمارے دل سے بھلانے کا باعث بنتی ہے. مال زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس پہ بھروسہ بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے. پھر اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں.
آپ اپنے آپ کو برتر خیال کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا ان پیسوں پہ گھمنڈ ہے، بھروسہ ہے، پھر آپ بعض اللہ والوں کو جو ہے، یہ میں آپ قصداً ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بعض اللہ والوں کو، کیونکہ اللہ والے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہو، تو ان کو آپ اپنے سے نیچے خیال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ تو محبوبان الہی ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انہو لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت یہ تو بڑے نصیب والا ہے، بڑے نصیب والے ہیں۔ تو کہا قال الذین اوتوا العلم، اب ان کی قوم کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے جن کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے یہ کہا ویلکم، افسوس ہو تم پہ، ثواب اللہ، اللہ کا اجر اور ثواب، خیر وہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور عمل نیک کیا، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ نصیب نہیں ہوتا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ اس میں وہی حقیقت بیان کی گئی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اور تو وہ بہتر ہے اس سے، یعنی لمن آمن وعمل صالحا، یعنی اصلی نعمت اس میں اصلی نعمت کو بتایا گیا ہے کہ اصلی نعمت انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ اس کو ایمان کی توفیق اور اس پہ عمل کی توفیق، ایمان اور عمل، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اور پھر اسے عمل صالح کی بھی توفیق دے دے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کے پاس صرف مال ہو اور وہ اس پہ اتراتا ہو۔ تو وقال الذین اوتوا العلم، کہا اہل علم نے، ویلکم ثواب اللہ، افسوس ہے تم پہ، تم نے ایسی بات کیوں کی، اللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا اجر، ثواب اللہ کا مطلب اللہ کا اجر جو ہے وہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صبر کرنے والوں نصیب نہیں ہوتا، لیکن جو صبر کرتے ہیں، صبر کا مطلب استقامت، کہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں استقامت سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ توفیق دے دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فخسفنا بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو فخسفنا، اس کو دھنسا دیا، بہ، اس کو، وبدارہ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں، یعنی وہ اپنے مال و دولت اور گھر کے ساتھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے اسے دھسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو فما کان لہ، اس کے لیے کوئی نہ تھی، من فئۃ، کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور وہ خود نہ ہوا کہ بدلہ لینے والوں میں سے، یعنی نہ وہ خود بدلہ لے سکا کسی سے بھی۔ اور یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ آ گیا، یہ سامعین کرام تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو میری ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے نعمت کے چھین لینے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے سامعین کرام، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے کہ جو اترائے اس کو یہاں زمین میں دھسا دے، لیکن عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے گھر کو، اس کی مال و دولت کو، جہاں پہ وہ مال و دولت تھا وہ سارا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایمان ہے اور عمل صالح ہے،
باقی جو مال و دولت ہے اس پہ اترانا، خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار ہوا اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور کل تک جو لوگ تمنا کرتے تھے اس کے مقام کی، مکانہ اس کے مقام کی، بالامس سے کل یقولون انہوں نے یہ کہا، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے شامت، اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہے اپنے بندوں سے، اور یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ یعنی جو لوگ، جن لوگوں نے حسرت کی تھی کہ کاش ہمیں بھی ایسا مال دیا جاتا، تو انہوں نے اس واقعے کو جب دیکھا تو وہ یعنی پھر افسوس کرنے لگے کہ ہم نے کیوں ایسی آرزو کی تھی، اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ ہی فراخ کرتا ہے رزق جس کا چاہے، اور جس کو چاہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے سامعین کرام جو عام طور پہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ رزق کی جو فراخی ہے اس کو اپنے تدبیروں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک عام بات ہے کہ ہم جو بھی جس پہ بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے وہ کہتا ہے یہ تو میری تدبیر تھی، زبان سے اگر نہیں بھی کہتا تو وہ عملاً یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تدبیر تھی۔ بات یہ نہیں ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں النافع الضار، فائدہ دینے والی اور نقصان دینے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسباب بنا دیتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کو چاہے کم، جس کو چاہے زیادہ۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو لخسف بنا، ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ، ہائے شامت، ان لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہاں دیکھیں قارون جو بظاہر مسلمان تھا اس کو کافر، یعنی کافروں کی روش اس نے اختیار کر لی تھی، اس کو کافر کہا گیا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده بيقدر لولا أمن الله علينا
لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو وہ کہنے لگا یہ تو مجھے دیا گیا ہے ایک علم سے، میرے پاس جو تھا اس کے ذریعے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو، من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے زیادہ سخت تھیں قوت میں اور زیادہ جمعیت میں۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور سوال نہیں کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی، یا لیت لنا، کاش ہمارے پاس ہوتا، مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا، جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر، افسوس ہے تم پر، اللہ کا اجر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ نصیب نہیں ہوتا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، پھر ہم نے اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ، سو نہ ہوئی ان کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور وہ نہ ہوا خود بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور کل تک جو لوگ اس کے مقام کی تمنا کرتے تھے، بالامس، صبح کے وقت، یقولون، کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فراخ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں کا جسے چاہے، اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے۔ لولا، امن اللہ، اگر اللہ ہم پہ احسان نہ کرتا، علینا، ہم پر، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قال انما اوتیته على علم عندي
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. He said, I was given all this on account of knowledge I possess. Did he not know that God destroyed many generations before him who were stronger than he and possessed greater riches? But the guilty will not be asked about their sins. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. And he went out before his people in his splendor. Those who desired the worldly life said, if only we possessed the likes of what Qarun was given. He is indeed very fortunate. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. But those who were given knowledge said, woe to you! The reward of God is better for those who believe and do righteous deeds. Yet none attains it except the steadfast. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. So we caused the earth to cave in on him and his mansion. He had no company to save him from God, and he could not defend himself. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Those who had wished they were in his position the day before were saying, indeed, it is God who spreads the bounty to whomever he wills of his servants and restricts it. Had God not been gracious to us, he would have caved in on us. No wonder the ungrateful never prosper. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।